خدمت اس کی نہیں ہو رہی تھی، خاتون جنت کے بیٹے کی ہو رہی تھی۔ امائی صاحبہ سلام اللہ علیہ کی نسبت کی خدمت کر رہے تھے۔ اب آپ ان سے کہیں آج یہ سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، خود نیچے بیٹھے میں کرسی پر ایک ماڑے سے سید کو بٹھا دیا ہے، ماڑا ہم ہیں، مائی صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں، مولا پاک کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے سے مراد ہے ان کی حیا کر کے ہمیں کرسی پر بٹھایا۔ یہ ان کے گھر کی آج کی رسم نہیں ہے، آج آپ مائکوں پر تقریریں شروع کر دیں مشائخ شرف اور شریف کے خلاف، ہاں جی او جی سیدہ دے مگر لگ گئے نے، او دے مگر لگ گئے نے، او دے مگر، کسی کے مگر نہیں لگے، میاں شیر محمد سرکار کے مگر لگے ہوئے ہیں۔ سرکار شیر ربانی کی تعلیمات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا ادب کیا جائے، اپنے پیر کی طرح ادب، ان سے بھی بڑھ کر ادب کیا جائے۔ خاتون جنت پاک کے لیے کوئی بھی شخص ہو، چاہے ہمارے جگر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ہماری آنکھوں کا نور ہی کیوں نہ ہو، ہمارے سر کا تاج ہی کیوں نہ ہو، خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ کے لیے کوئی ہلکا لفظ بولے گا ہم اس سے منہ موڑ لیں۔ ہم نہیں کہتے آپ مناظرے کریں، ہم آپ کے علم کو سلام، آپ کی پگڑی اونچی رہے، آپ کے مناظرے بھی آباد، آپ کے خطاب بھی آباد، ہمارا صرف اتنا تقاضا ہے شرک پور شریف کا نقصان نہ کریں۔ آپ شرک پور شریف کے بازو حاجی کوئی شیعوں کی گود میں بیٹھ جائے، کوئی خارجیوں کی گود میں بیٹھ جائے، کوئی سیدہ خاتون جنت کا نام لے کر، خاتون جنت کا نام استعمال کر کے صحابہ کے اوپر سخت لفظ بولنے لگے، کوئی صحابہ کا نام استعمال کر کے خاتون جنت کے بارے ہلکے لفظ بولنے لگے، یار آپ لوگ بھول گئے ہو تمہارے باپ دادا اس درگاہ کے چوکھٹ کے غلام، تم بازو اپنے پیر کے بازو کمزور کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مرید مر جاتے ہیں اس خدمت پر کہ میں اپنے پیر کا نام روشن کروں، تم سے بونے مکلے ہوئے آپس میں لڑ کر بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ جو خاتون جنت کی بات کرے گا وہ شیعہ ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ جناب جو حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کرے گا وہ ناسبی خارجی ہے۔ 25 کو آپ نے شیعہ کر دیا، 25 کو آپ نے وہابی کر دیا، بیچ میں جو 50 سنی بنے ہیں وہ 150 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی اصلی آپ لوگوں نے، یار یہ کیا ڈرامہ بگڑا ہوا۔ میں آستانہ علیہ شرک پور شریف کے ہاتھ جوڑ کر اینٹ اٹھا کر نہیں، مناظرے کی دعوت نہیں، کوئی چیلنج نہیں، اللہ کے بندوں میں حسنی حسینی سید ہوں، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے واسطے کوئی توجہ کرو، اہل سنت کے حال پہ رحم کرو۔ سب سے زیادہ نقصان اس آستانہ مبارکہ مقدسہ مطہرہ شرک پور شریف کا ہوا ہے۔ جنہوں نے خاتون جنت کے لیے ہلکے لفظ بولے وہ بھی اسی آستانے کے غلام، اور جو ان کے خلاف وہابیت کے ناسبیت کے فتوے دے کر رافضیت سے دوستی نہ کر رہے ہیں وہ بھی جدی پشتی اسی آستانے کے غلام ہے۔ خدا کے بندو شیر ربانی کی چوکھٹ کھلی ہوئی ہے، آجا توبہ کر لے پھر دامن میں چھپا لے۔ اللہ چاپلوسی والی تقریریں مجھے کو نہیں آتی، یہی آتا ہے جو بڑوں نے پڑھا، اور بڑوں نے یہی پڑھایا تھا کہ اہل سنت کو جوڑتے رہنا، توڑتے نہ رہنا۔ آستانہ علیہ شرک پور شریف پورے برِ صغیر پاک و ہند میں سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ کا سرخیل آستانہ، تاجدار آستانہ ہے، باوقار آستانہ ہے، اور اس آستانے کا وقار یہ ہے کہ یہاں پر آداب صحابہ بھی سکھایا جاتا ہے، آداب۔ یہ کیا ڈرامے بازی اپنی انا کے بت سیدھے کرنے کے لیے، سب یہ جانتے ہیں، کڑوی بھی سن لو، میٹھی میٹھی سب کے سنتے ہو۔ یہ کرم ہے میرے شاہ کا کہ یہ رتبہ مجھ کو بخشا، کانٹے میری زبان کے پھولوں میں تل رہے ہیں۔ اس آستانے کا یہ شرف ہے، صحابہ کا بھی ادب سکھاتے ہیں، اہل بیت کا بھی ادب سکھاتے ہیں۔
اہل بیت کا بھی ادب سکھا. حضرت حافظ الحدیث پیر جلال الدین مشہدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آستانہ علیہ کیلے والا شریف میں جب داخلہ لیا تو چھوٹے بچے تھے, کوئی اور کتاب پڑھ رہے تھے کسی اور فرقے کے مولوی, چھوٹے بچے. رات کو خواب میں میرے آقا و مولا حضرت اعلیٰ حضرت سرکار شیر ربانی آ گئے رضی اللہ. آ کر حضور حافظ الحدیث سے پوچھا, بیٹے جلال الدین تم نے ہمارے بیٹے نور الحسن کے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا؟ کہا حضور لیا ہے. فرمایا جلال الدین کے مدرسے میں, فرمایا کہ نور الحسن کے مدرسے میں پڑھنے والے کو دوسرے کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ اپنے سائیں قسم تگڑے ہیں, دوسرے کی طرف دیکھتا کیوں؟ تگڑے نہیں تھے میرے پیر. شک تھا ان کی ولایت پر, شک تھا ان کے شامل ہونے پر, شک تھا ان کے شیر ربانی ثانی لسانی ہونے پر, فخر المشائخ ہونے پر, درویش شامل ہونے پر. شک تھا جو کتے بلوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں. سائیں قسم تگڑے نہیں تھے جو دوسروں کی تگڑے